دیکھیے نوجوانوں، بات تو بہت ساری ہے، لیکن ایک اہم بات آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے جو یوتھس ہیں دین سے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو دنیا کے جو ہیرو کہلاتے ہیں، دنیا کے جو اسٹارز کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ذرا پوچھیے ان سے تو ان کو سب کا نام پتہ ہے، سب کا گھر پتہ ہے، سب کتنے مہینے میں کماتے وہی پتہ ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا اس بات کے اوپر کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ مہینے میں کیا کماتے ہیں اور کون سے کپڑے پسند کرتے ہیں، کس کلر کے کپڑے پسند کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیا صبح میں کھانا پسند کرتے ہیں، کیا دوپہر میں کھانا پسند کرتے ہیں، کیا رات میں ڈنر پسند کرتے ہیں۔ یہ آپس میں یوتھس آج کل آپس میں چرچا کرتے ہیں۔ یہ کتنا افسوس کی بات ہے۔ اگر اسی بات کو مسلمانوں سے، ان نوجوانوں سے، ان بچوں سے، یہ مسلمان کے بچے ہیں، یہ کل دین کے ذمہ دار ہوں گے، کل مسلمانوں کی پوری قوم کی اور اسلام کی ذمہ داری ان کے سر پر ہوگی۔ اگر ان سے پوچھ دیا جائے کہ جن بڑے بڑے اسٹارز کے، ہیرو کے اور بڑے بڑے کلاکاروں کے، سنگرز کے، گانا گانے والے، ناچنے والوں کے تم نام جانتے ہو، چوک پہ چوراہے پر ان کا تذکرہ کرتے ہو، ذرا بیٹے ذرا یہ بتاؤ تو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں سچ بول رہا ہوں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ بھی نہیں۔ بعض لوگوں سے ہم نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ بولنے مسلمان۔ دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کی حالت، جبکہ وہ جس مسجد میں میں جاتا آتا رہتا ہوں اس مسجد میں وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال کہ مسلمان دین میں لگا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو ان کی یہ حالت ہے۔ اور یہ جو یوتھس ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کے ہمارے کتنے بیٹے تھے۔ نبی کے بیٹے 3 تھے، نبی کی ہماری 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ تھا، سب سے پیاری بیوی کا نام حضرت عائشہ تھا، نبی کے سب سے پیاری بیٹی کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد میں جو جوان ہیں ان کو جوڑیے اپنے ساتھ، اور ان نوجوانوں کے دلوں میں نبی کی محبت، نبی کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، مدارس کی محبت، مساجد کی محبت، علماء کی محبت، حافظ کی محبت ان کے دل میں ڈالیے اور ان کو ان کی صحبت میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تب جا کر فائدہ ہوگا۔